السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ثناء اللہ فاروقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے پر عبور حاصل کرنے والے لوگوں کی کوشش اور ناکامیاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا یا حضور کی وفات کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک احادیث مبارکہ جو اس وقت صحیح ستہ میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات آرام فرما رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جو دونوں بازو ہیں، یعنی میری جو دونوں کلائیاں ہیں، ان کے اندر دو سونے کے کنگن ہیں۔ میں نے دیکھا خواب میں بہت پریشان ہوں کہ یہ دو سونے کے کنگن کہاں سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ اپنی پھونک جو ہے وہ ان دونوں کنگن پہ ماریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں پھونک ان دونوں کنگن پہ ماری تو یہ مسمار ہو گئے، میرے بازو سے چلے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کو اٹھا تو میں نے اس کی تعبیر دیکھی تو تعبیر میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو دونوں کنگن تھے اصل میں یہ میری وفات کے بعد جھوٹی نبوت کا دعوے دار دو لوگ نکلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ہلکی سی نشاندہی کر دی۔ بعد میں ہوا کیا؟ اب ذرا ہم ہسٹری کی طرف آتے ہیں کہ کیا جھوٹی نبوت کے کون سے دو لوگ دعوے دار تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے یا حضور کی وفات کے بعد۔ دو جھوٹی نبوت کے دعوے داروں میں سے ایک ایسا شخص کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اسود انسی نامی ایک ایسا شخص تھا جو بڑی پاور رکھتا تھا اپنے قلعے کے اندر۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج بھی بنا رکھی تھی اور وہ لوگوں کو اپنی طرف میل کرتا تھا، موٹیویٹ کرتا تھا، اور لوگوں سے یہی کہتا تھا کہ کیا ہے، دعوے دار ہوں، بہت بڑا دعوے دار ہوں، اور میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، آپ لوگ میرے اوپر ایمان لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو مسلمان تھے ان کی طرف خط لکھا اور فرمایا کہ اسے یا تو یہ کہیں کہ یہ باز آ جائے اور توبہ کر لے اور راہ راست پہ آ جائے، اگر یہ راہ راست پہ نہیں آتا تو اس کو مسمار کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو وہاں کے جو مسلمان لوگ تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پہ یہ مشورہ کیا اور حضور کے حکم کو بجا لانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں جس سے کیا ہے اسود انسی کو ختم کرے۔ تو پہلے تو انہوں نے پیغام بھیجا لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی، اپنی پاور کی وجہ سے، پاور کے نشے میں، جس طریقے سے فرعون نے اپنی پاور کے نشے میں خدا ہی دعویٰ کیا تھا، تو یہ کہنے لگا کہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، آپ لوگ بھی میرے اوپر ایمان لے ہیں، آپ مجھے سمجھانے آ گئے، حالانکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ بھی جو مجھے خط لکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے اوپر ایمان لے ہیں۔ مسلمانوں نے ایک راستہ ڈھونڈا اور ایک غار کے ذریعے سے، ایک مخفی دروازے کے ذریعے سے، ایک مخفی راستے کے ذریعے سے وہ ان کے محل میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے حملہ آور ہوئے اور اس کو نیست و نابود کیا۔ اس کی لمبی ہسٹری ہے، کس طریقے سے جنگ ہوئی تھی اور کون اس کا کمانڈر تھا اور کس نے اس کو قتل کیا تھا۔ بہرحال ایک لمبی ہسٹری ہے، انشاءاللہ یہ لمبی ہسٹری بھی کبھی ذکر کریں گے۔ بہرحال اس کا وہاں پہ خاتمہ ہو۔ یہ جو اسود انسی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ انس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے خط لکھا اور خط میں یہ خوشخبری دی کہ ہم نے اسود انسی کو قتل کر دیا اور اس کو مٹا دیا، دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعد روایت میں آتا ہے کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا تب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا چھوڑنے کے بعد ایک اور شخص مسلمہ کذاب، یہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضور کے پاس پیغام بھجوایا کرتا تھا اور حضور سے معاہدہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ مجھ سے معاہدہ کریں، اور معاہدے میں کیا دو صورتیں رکھتا تھا کہ اگر پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ لوگوں کو بتا کے جائیں کہ میں آپ کے جو دور حکومت کے لوگ رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتا کے جائیں کہ میں ان کا نبی رہوں گا، نعوذ باللہ،
میں یہ میرے اوپر کلمہ پڑھیں گے اور میرے اوپر ایمان لیں گے اور میں جس طریقے سے ان کو کہوں گا یہ عبادت کریں گے. ایک اس نے اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے یہ معاہدہ کریں کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں اس میں آدھے حصے پہ آپ نبی اور آدھے حصے پہ میں نبی ہوں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ خط پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپسی جواب میں لکھا اور علل اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کہا اور جھوٹا کہا اور خط لے جانے کے لیے مختلف لوگوں کو تیار کیا گیا. لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو سر پر جو ہے ٹوکرا رکھتا تھا اور اس کے اندر مچھلی اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ بازاروں میں بیچتا تھا، وہ حاضر ہوا کہنے لگا حضور یہ خدمت کا موقع مجھے دیں، میں لے کے جاؤں گا. بہرحال اس کے لمبا ایک واقعہ ہے. جب خط اس کے پاس پہنچا تو پہلے دور میں یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے سردار سربراہ ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے یا حکمران ہوتے تھے تو وہ خط خود نہیں پڑھتے ہوتے تھے، ان کا ایک سفیر ہوتا تھا یا ایک مشیر ہوتا تھا تو وہ ان کو دیتے تھے اور وہ خط پڑھ کے ان کو سناتا تھا. بہرحال خط کو پڑھا گیا تو سب کے سامنے جب اونچی آواز میں خط کو پڑھا گیا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو کذاب کا لقب دے کر اونچا پکارا. اور یہ جو کذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس کو خط میں 3 دفعہ تحریر کیا تاکہ پڑھنے والا وہاں ساری محفل کے سامنے زور زور سے 3 دفعہ اس کو پڑھے. تو اسی طریقے سے اس کو پڑھا گیا اور مسلمہ کذاب کو یہ بات بہت زیادہ چبھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے جو خط لے کے جانے والا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد تھا اس کو قید کر لیا. اب دیکھیں ذرا یہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اسود انسی اور حضور کے دور کے بعد مسلمہ کذاب ہے. اب اسود انسی کا تو خاتمہ ہو گیا حضور کے دور میں، مسلمہ کذاب کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا؟ بعض روایت میں اس کا بڑی لمبی تفصیل ہے. اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کو کمانڈر بنا کر بھیجا گیا تھا. ان کی قیادت میں ایک بڑی فوج تیار کی گئی اور ان کو مسلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا. بڑی جنگ ہوئی. بہرحال اس میں بعض روایت میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں بہت سارے مسلمانوں کی شہادت بھی ہوئی ہے اور اس کا پھر خاتمہ ہوا، مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دو بڑے جھوٹے اور دعوے دار ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو آج ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی اور حضور کے فوراً بعد جو ہے نا 2 لوگ ایسے